سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. حج کے مہینے چل رہے ہیں اور کافی سارے حجاج کرام حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں اور کافی سارے حجاج نے ابھی حرمین حاضری دے دی ہے. اس حوالے سے سفر مدینہ منورہ کے متعلق عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کی فضیلت معلوم ہو. اگرچہ حج اور عمرہ کے سارے مناسک مکہ مکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں، طواف بھی وہی ہے، سعی بھی وہی ہے، مزاب رحمت اور حجر اسود بھی وہی ہے، صفا اور مروہ بھی وہی ہے، مزدلفہ منا اور عرفات بھی وہی ہے. حج اور عمرے کا کوئی نسک وہ مدینے میں ادا نہیں ہوتا، لیکن مدینے میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی تشریف فرما ہے اور مکے جانے والے مسلمانوں کے دل کھینچے جاتے ہیں کہ جب ہم مکہ آئے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے من حج فلم یزرنی فقد جفانی. جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ جن لوگوں کے رستے پہ پڑتا ہو کہ انہیں مدینے سے گزر کے مکے جانا ہو، ان کے لیے ادب کا، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے، ہدیہ سلام پیش کرے، حاضری لگوائیں، وہاں رہیں، پھر مکہ جائیں. یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی کہ مدینے کے قریب سے گزریں اور حضور کی بارگاہ پہ حاضر نہ ہوں. اور اگر
کوئی دوسری طرف سے آ رہا ہے تو وہ پھر پہلے مکہ چلا جائے، اس کے بعد حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہو۔ میرے دوستو، شروع ہی سے امت کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے اس پہ عمل ہے۔ جب سے نبی کریم علیہ السلام کو اس قبر مبارک میں سلایا گیا ہے، تب سے لے کے آج تک امت برابر وہاں حاضر ہو رہی ہے اور حضور کو ہدیہ سلام پیش کر رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان نبوی ہیں، حضور کے میزبان ہیں۔ مروان ابن عبد الملک کا زمانہ ہے، وہ حضور کی قبر پہ چہرہ رکھ کے بیٹھے، اس نے گردن سے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جو خلافت راشدہ کے بعد خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والے تھے، جن کی خلافت کے چرچے ہیں، وہ شام سے اسپیشل تیز رو سوار کو بھیجتے اپنے خرچے پہ، کہتے جاؤ شام سے مدینے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام پیش کر کے آ جاؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے حضور کا مصلی خالی ہے، اذان دیتا ہوں تو آپ کو مسجد نبوی میں اور مدینے میں موجود نہیں پاتا، مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے، اور ہم نے 2-3 سال پہلے دمشق کے مقبرہ صغیر میں ان کی قبر کی زیارت بھی کی ہے۔ چلے گئے دمشق، وہیں رہے، بلال دمشق میں سو رہے ہیں، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا کیا، اما ہاذہ الیفۃ یا بلال اما آنا لک ان تزورنی، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، گئے ہو تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو، کبھی میری ملاقات کے لیے نہیں آؤ گے؟ فاستيقظ حزینا، اٹھے تو پریشان ہیں، اٹھتے ہی تیز رو سواری لی، کہاں شام، کہاں دمشق، کہاں مدینہ، سیدھا مدینہ پہنچے اور قبر مبارک سے آگے لپٹ گئی تھے۔ حسن حسین آئے، انہیں چومنے لگے، انہیں سینے سے لگایا، نوازوں نے فرمائش کی، بلال ہمیں نانا کے زمانے والی اذان تو سنا دیجیے۔ نوازوں کی فرمائش تھی، انکار کی گنجائش نہیں تھی، بلال اسی بلندی پہ چڑھے جہاں حضور کے زمانے پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے، اذان شروع کی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین خزاری نہ رہی، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینے کی پردہ والی عورتیں پردے میں باہر نکل آئیں، اور ہر ایک کی زبان پہ تھا، اب عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور دوبارہ دنیا میں بھیج دیے گئے؟ اور تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے والے اس دن اس قدر روئے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوئے تھے۔ میرے دوستو، جب سے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ فداہ روحی و امی و جسدی و قلبی اس مٹی میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ہر زمانے میں امت وہاں حاضر ہو رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دبی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ روئے زمین پر ایک ادب کا مقام ایسا ہے جس کی نزاکت عرش سے بھی نازک تر ہے۔
نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، جنید بغدادی ہوں، با یزید رستامی ہوں، جب یہاں آتے ہیں اپنے ہوش و حواس گم کر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے. وہ جگہ امت آ رہی ہے، صدیوں سے آ رہی ہے، وہاں آ کے سلام پیش کرتی ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ، قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ. حضور غلام حاضر ہے، سلام قبول فرما لیجیے. تصور تو کیجئے، اسے مواجہہ کہتے ہیں. جہاں لکھا ہے ان عرب کے لوگوں نے لکھا ہے السلام ہنا علی رسول اللہ، یہاں حضور پہ سلام پیش کرو. مواجہہ کہتے ہیں، وجہ سے ہے، عربی کا لفظ ہے فیس ٹو فیس. مواجہہ، واجہہ یواجہو مواجہتن، یوں کھڑے ہونا دونوں کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے. تصور سے ہی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. غلام آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، امتی نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، گناہگار شفیع المذنبین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. ارے کہو کیا کہتے ہو؟ حضور سلام قبول فرما لیں گے. یہ آیت ہے قرآن پاک کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، میرے رسول پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی سفارش کر دیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. علماء نے لکھا ہے، اٹھائیے تفسیریں، جس طرح یہ بشارت حضور کی زندگی میں تھی، آج قبر مبارک پر بھی یہ بشارت موجود ہے. ابھی حضور کو دفن ہوئے 3 دن ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، حضور میں آیا تھا زیارت کے لیے، یہ آیت پڑھی، کہا اللہ معافی مانگتا ہوں، میرے نبی سفارش کر دے. قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، جا جا تیری بخشش ہو گئی ہے. جو نہیں مانتا نہ مانے. بھائی میرے دوستو، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، بے ادبی ہے کہ سلام سنتے نہیں ہیں. کوئی کسی کی آپ کو وفات کی خبر ملے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کا عزیز ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، چچا ہے، آپ گھر جائیں گے، کیا اس میت کو سلام کریں گے؟ لاش کو سلام کریں گے؟ السلام علیکم انکل میں تو آ گیا تھا، آپ چلے گئے ہو، کریں گے سلام؟ کسی کو ملنے گے، وہ سو رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے کو سلام کریں گے؟ پیغام دے کے تو چلے جائیں گے. 14 صدیوں سے پوری امت وہاں حاضر ہو کے سلام پیش کر رہی ہے. میرا مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں تو سلام پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں سے پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں. اور حدیث بھی عجیب ہے، فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام. زمین میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں، وہ زمین میں سیاح جاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے، جس نے درود پڑھا لے کے مجھے پہنچا دیا. اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے، ان کو سیاحین فی الارض کہا ہے. وہ زمین میں رہتے ہیں، درود بھی زمین سے لیتے ہیں، پہنچاتے بھی زمین میں ہیں. اگر کہیں اور جانا ہوتا تو سیاحین ما بین السماء والارض کہا جاتا. نہیں، وہ زمین ہی میں رہتے ہیں. معلوم ہوا درود پڑھنے والے غلام بھی زمین میں ہیں، جس ہستی کو درود پہنچانا ہے وہ آقا بھی زمین پہ. اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وہاں جا کے یقین کیجئے عجیب کیفیت بن جاتی ہے اور دل یہ کہتا ہے اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسین ہوں گے، اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسین ہوں گے جب ان کے تصور کی تصویر بھی رکھتا ہے۔ آج قدمین شریفین میں بیٹھنے کا یہ منظر ہے، آج حجرہ عائشہ میں آنے کا یہ منظر ہے، آج ریاض الجنہ میں سجدہ کرنے کا یہ لطف ہے، آج خواجہ شریف پہ حاضر ہو کے اپنے دکھڑے سنانے کا یہ منظر ہے۔ تو جنہوں نے چشم سے دیدار حسن کیا ہوگا انہیں کیا کچھ حاصل ہوا ہوگا، اور یہی ہمارا سہارا ہے۔ جاؤ تمہیں اپنی نیکیاں مبارک ہو، ہمیں حضور کی شفاعت مبارک ہو۔ ہوگا تہجد گزاروں کو اپنی تہجدوں پہ بھروسہ، ذاکروں کو اپنے ذکر پہ بھروسہ، نمازیوں کو اپنی نماز پہ بھروسہ، واللہ ہمیں اپنی نبی کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ اور آج بھی لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت کسی نیک کے لیے نہیں، امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ میرے دوستو یہی ہمارا سہارا ہے۔ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آقا کی محبت کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، جس طرح مدینے میں اپنے نبی کے در پہ پہنچا دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی پہنچا دے۔ قدموں میں پڑ جائیں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے دوستو آخر میں آپ جانتے ہیں وطن عزیز پاکستان کن حالات سے دوچار ہے۔ گزشتہ ہفتے پشاور کے عظیم عالم دین شیخ الحدیث، جن سے وقت کم و بیش 3000 طلبہ حدیث پڑھتے تھے، انہیں حب الوطنی کے جرم میں، پاک فوج کا کردار بیان کرنے کے جرم میں اور امریکہ ایران جنگ میں ایک اعلیٰ کردار ادا کرنے کی تعریف کے جرم میں دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ مذمت کریں تو کیا کریں، ہم یہی کہتے ہیں اللہ ان قاتلوں کو بے نقاب کرے، اللہ ان کو تہہ دیکھ کرے، انہیں برباد کرے۔ ہم اپنی حکومت سے کہتے ہیں ارکان حکومت، یہ تو اسٹیٹ کے لیے قتل ہوا ہے، یہ تو آپ کی تعریفیں کرنے کی پاداش میں انہیں شہید کیا گیا ہے۔ آپ کا فرض زیادہ بنتا ہے ایسے علماء کا تحفظ کرنا اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے ان ظالموں پہ عرصہ حیات تنگ کر دے جو ہمارے وطن کے امن سے کھیلتے ہیں، پرامن لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، پاک فوج کی تعریف کو جرم سمجھ کے شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کرے اور وطن عزیز کی عزتوں میں اللہ اور اضافہ کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو تباہ فرما، اور حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں آپ کا فرض ہے ان علماء کی حفاظت کرنا۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر جائے گا کل قیامت کے دن عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ اہل اقتدار عوام کی جان کی، عزت کی، آبرو کی، مال کی حفاظت آپ کی سلطنت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے آپ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے، لہذا اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہر شہری کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔